اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم ہے اور ذکر ہے ایک ایسے شہید کا کہ جس کی شہادت امام حسین عالی مقام پر بہت گراں گزری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 افراد آتے ہیں، ایک اونٹ پر ان کا جھگڑا ہے اور دونوں آ کر رسول خدا سے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ دونوں کہتے ہیں کہ یہ اونٹ ہمارا ہے۔ ان 2 افراد میں سے ایک فرد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اونٹ میرا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اس اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کے جگر پر آپ کو 2 سوراخ دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ جب بچے کو سامنے ذبح کیا جاتا ہے تو باپ کے لیے اسے تحمل کرنا، اسے برداشت کرنا یہ اس قدر دشوار ہوتا ہے کہ اس رنج و الم کے نتیجے میں اس کے جگر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ اس اونٹ کو نہر کریں، اگر اس کے قلب میں 2 سوراخ ہو تو یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، اور اگر سوراخ نہ ہو تو اس کو دے دیجئے گا۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی کے غم میں 2 ہستیاں ایسی بیان کی جاتی ہیں جو منحصر بے فرد ہے، جن کی مظلومیت و مصیبت حسین کے لیے ایک کڑی آزمائش کے طور پر ہے۔ ایک ہستی کا ذکر کل بیان کیا، علی اصغر، اور ایک ہستی کا آج ذکر کریں گے جو علی اکبر ہے۔ وہ فقیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم رؤیا میں حضرت سید الشہداء کو دیکھا، ان کا تمام بدن خون سے زخمی تھا اور ان زخموں سے خون جاری تھا۔ پھر دوبارہ حضرت سید الشہداء کو عالم رؤیا میں، عالم مکاشفہ میں میں دیکھتا ہوں کہ تمام زخموں کو التیام ہو چکا ہے، ٹھیک ہو چکے ہیں سوائے 2 زخموں کے۔ سوال کرتا ہوں یا ابن الرسول اللہ وہ باقی زخم کہاں گئے؟ کہاں عزاداروں نے عزاداری کی اور میرے اکبر و اصغر پر آنسو بہائے، وہ تمام زخم ٹھیک ہو گئے، تو مولا یہ 2 زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوئے؟ کہا ایک اکبر کا زخم ہے، ایک میرے اصغر کا زخم ہے، اور یہ 2 زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ لہٰذا وہ عالم جب سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتا ہے اور حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے، کہا جاتا ہے علی اکبر کے مصائب پڑھو، جب مصائب پڑھ کر واپس آتا ہے عالم رؤیا میں دیکھتا ہے حسین کی ماں آئی ہے کہ ذاکر تو نے علی اکبر کے مصائب کیوں پڑھے؟ آئندہ یہ مصائب نہ پڑھنا، اب میرے حسین کو قرار نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پس 2 مصیبتیں تاریخ اسلام میں ایسی بیان کی جاتی ہے جو امام حسین کے لیے بہت گراں ہیں، بہت دشوار ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب امام حسین سے یہ علی اکبر اذن جہاد لینے کے لیے آیا، اور وہ علی اکبر جو حسین کے لیے بہت اہم مقام رکھتا تھا اور دن میں 2 مرتبہ علی اکبر کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، علی اکبر کو پیار کیا کرتے تھے، اور جس کو دیکھ کر حسین کے قلب کو ڈھارس ہوتی تھی، تسلی ہوتی تھی، اور چونکہ نانا کی شبیہ ہیں، اور وہ حسین اذن جہاد لینے کے لیے علی اکبر اذن جہاد مانگ رہا ہے، اور حسین کیسے جہاد کی اجازت دے؟ حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی، حسین نے ایک ایسی نگاہ ڈالی کہ تاریخ
میں مکتوب ہے، مرحوم لکھتے ہیں جعفر ششتری کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر حسین ابن علی پر موت کی کیفیت دکھائی دی گئی۔ ایک مصیبت یہی مصیبت ہے کہ علی اکبر اذن جہاد لینے آئے ہیں اور نانا کی شبی اذن جہاد مانگ رہی ہے۔ عمر سعد پر لعنت بھیجتے ہیں کہ اے عمر سعد، اللہ تیری نسل کو منقطع کرے، اے عمر سعد اللہ بھی تجھ پر ایسے ہی لوگوں کو مسلط کرے۔ پھر علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر جاؤ خیام میں مستورات سے اجازت لو۔ اب بنی ہاشم کا پہلا جوان آیا، اب مستورات نے حلقہ بنایا۔ علی اکبر کی زندگی میں علی اکبر سے وداع کرنے کے لیے ماتم کیا گیا۔ فاضل دربندی نے نہیں معلوم کہاں سے پڑا، لیکن تحریر کر دیا کہ بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ یقیناً سختی و دشواری کو بیان کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں خیمے سے، اب مستورات پھر اندر بلا لیتی ہے، اب پھر اجازت لینا چاہتے ہیں، اب پھر کوئی بلا لیتی ہے، اور کہیں زینب بلاتی ہوں گی، کہیں سکینہ بلاتی ہوں گی، اور کہیں ام کلثوم بلاتی ہوں گی، اور یقیناً اکبر کی ماں کے لیے اب بہت دشوار ہے اکبر کو اجازت دینا۔ لیکن حسین ایسے موقع پر آگے بڑھتے ہیں، ان مستورات سے کہتے ہیں کہ علی اکبر کو اجازت دی جائے، یہ علی اکبر ذات خدا میں فنا ہو چکا ہے اور یہ علی اکبر اللہ کی راہ میں شہید ہوگا۔ حسین پر موت کی کیفیت کا ذکر بھی علماء نے ذکر کیا، لیکن یہ بھی بیان کیا کہ حسین نے خود اکبر کو تیار کیا، بابا علی کی زرازے بے تن کروائی اور خود تیار کیا، سواری پر سوار کیا، کہا جاؤ اللہ کے حوالے۔ علی اکبر جانا چاہتے ہیں، حسین پھر بلاتے ہیں کہ علی اکبر واپس پلٹو، نانا کی زیارت کرنا ہے، واپس تشریف لاتے ہیں، اجازت پھر طلب کی جاتی ہے۔ ایسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ متعدد مرتبہ علی اکبر نے اذن جہاد لیا اور رخصت ہوئے، حسین نے واپس بلایا، کہا بابا اگر اجازت نہیں ہے مجھے، کہا نہیں اجازت ہے جاؤ۔ علی اکبر چل پڑے اور جوں جوں گھوڑا تیز ہوتا ہے حسین کے قدم بھی تیز ہو جاتے ہیں، علی اکبر کے پیچھے جاتے ہیں، اور واقعاً بہت سخت ہے علی اکبر سے وداع کرنا، اذن جہاد دینا۔ میدان جہاد میں اترتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں میں حسین کا لخت جگر علی ہوں، اور وہ علی آ گیا اور جس کا سب اشقیاء کو انتظار تھا، اور جس کو شہید کر کے حسین کو عزادار بنانا چاہتے تھے، اور جس کو شہید کر کے حسین ابن علی کے لیے کربلا میں مشکل ایجاد کرنا چاہتے تھے، لیکن علی اکبر نے شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا، 120 افراد کو واصل جہنم کیا۔ اب علی اکبر پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا، اب واپس پلٹتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اب بابا جان کیا پانی کا کوئی گھونٹ مل سکتا ہے کہ میں اس پانی کو پی کر ان دشمنان خدا کو واصل جہنم کروں؟ کہا علی اکبر ہماری صورتحال تو آپ کو معلوم ہے، اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو،
اور شاید یہاں سے کوئی تسکین مل جائے، اور فوراً کھینچ لی، اور بابا یہ زبان تو میری زبان سے بھی خشک ہے۔ اچھا علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے منہ میں ڈال دو اور جاؤ جہاد کرنے، ان قریب نانا سیراب کرے گے اور دادا علی استقبال کو آئے گے۔ علی اکبر آتے ہیں میدان جہاد میں، اور یقینی بات ہے اور شجاعت حیدری کا مظاہرہ کرنے والوں سے جہاد کی ان اشرار میں طاقت نہ تھی، اور چھپ کر وار کیا جاتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے، کوئی چھپ کر نیزہ سینے میں مارتا ہے۔ اکبر بابا حسین کو بلاتے ہیں۔ اب یہاں مقتل میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حسین کو صدائے اکبر آئی، اور پدر بے پسر زانو بے زانو رسید، حسین سوار نہیں ہو پائے اور جلدی جانا چاہتے ہیں، اور لیکن سواری پر سوار نہیں ہو رہے، اور وہ آنکھوں کا نور چلا گیا، اور اکبر کی لاش پر حسین کو آنے میں اور بہت دشواری ہوئی، لیکن جیسے ہی پہنچتے ہیں اور پہلے سے ایک مستور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون سی مستور ہے، اور بھیا میں آپ کو پرسا دینے، اور پہلے پہنچ گئی۔ علماء تحریر کرتے ہیں حسین بہن کا ہاتھ پکڑ کر خیام کی طرف آئے۔ اب یہاں تحریر کرتے ہیں اکبر کے سینے سے اس نیزے کو اور برچھی کو نکالا۔ مرحوم ششتری لکھتے ہیں یہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں حسین پر موت کی کیفیت اور آثار نمودار ہوئے، اور جیسے ہی اس نیزے کو نکالا اور خون کا فوارہ ابھرا، علماء بیان کرتے ہیں حسین نے اس خون کو لیا، آسمان کی طرف اچھالا۔ تین ہستیوں کا خون حسین نے آسمان کی طرف اچھالا تھا، اور جن میں کوئی قطرہ واپس نہ لوٹا۔ ایک علی اصغر کا خون، ایک علی اکبر کا خون، ایک عصر عاشور خود حسین ابن علی کا خون تھا۔ یہ دوسرا وہ مقام تھا جہاں حسین پر موت کے آثار نمودار ہوئے، اور جس کو روکنے کے لیے زینب عالیہ پہلے پہنچ گئی کہ بیٹے کی لاش کو بھائی کیسے تحمل کر پائے گا، اور حسین ابن علی از اکبر کی لاش کو کیسے خیام کی طرف لے جائے۔ اور جب اکبر نے آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، ایسے اکبر کا خون اس رہوار کی آنکھوں تک پڑا۔ اکبر اس رہوار کی گردن کو اپنی باہوں سے لپیٹ لیتے ہیں، اور یہ رہوار اشکیا کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی تیر مارتا ہے، اور کوئی نیزہ مارتا ہے، اور کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، اور قطعوہ عربعن عربعا، اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب اکبر کو حسین کیسے اپنے خیام کی طرف لے جائے، نہیں معلوم کیسے اکبر کو خیام کی طرف لائے، لیکن تیسرا مقام یہی مقام تھا جب اکبر کو خیام کی طرف لائے۔ حسین جب اکبر کو رخصت کر رہے تھے اور تب شبیہ پیمبر تھا، لیکن جس کیفیت میں لائے ہیں وہ شبیہ پیمبر اربعن اربع ہو چکی ہے۔ اور یہ وہ تیسرا مقام ہے جہاں مرحوم ششتری لکھتے ہیں حسین کے وجود پر موت کے آثار نمودار ہوئے۔
یا ابا عبداللہ، آپ نے اپنی دونوں آزمائشوں کو نہایت کامیابی سے تکمیل کیا۔ اصغر کی آزمائش میں بھی سرخ رو تھے، اکبر کی آزمائش میں بھی سرخ رو تھے۔ ان دونوں مواقع پر تاریخ میں عباس کا ذکر نہیں ہے، چونکہ اکبر کی شہادت پر وہ حیات میں تھے، لیکن اصغر کی شہادت سے پہلے شہید ہو چکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔